اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین المقتولین المرحومین المذبوحین، سیما فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لہم الفدا، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد پروگرام تاریخی اوراق میں آج ایک مختلف انداز سے، ایک عزا کے انداز میں، ایک احتجاج کی صورت میں، ایک پروٹیسٹ کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ دنیا اسلام میں ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل حق، اہل قلم، اہل علم، اہل ہنر، اہل دانش، اہل محبت، اہل عشق رسول موجود ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنوں تک ہمارا سلام پہنچے۔ اس آواز کو ساتھ لے کر، اس مشن کو لے کر بیٹھے ہیں، اس صدا کو لے کر بیٹھے ہیں، اس امید کو اٹھا کر بیٹھے ہیں، اس چراغ کو جلا کر بیٹھے ہیں کہ جس کے اندر سچائی ہے، عشق ہے، محبت ہے، اخلاص ہے اور اعلان ہے۔ دنیا اسلام میں، دنیا جہان میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا تاریخی اوراق کا پروگرام ہمارے ہزارہ کے لوگ، شہداء کے نام، ماؤں کے نام، ان بچوں کے نام، اور ابھی مجھے خبر بتا رہی تھی ایک 7 ماہ کا بچہ ملبے کے تلے جو ہے دبا ہوا دکھایا گیا ہے، ان بچوں کے نام جو ابھی جیے ہی نہیں، ان پھولوں کے نام جو ابھی کھلے ہی نہیں، اور دنیا کے دلوں پر دستک، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کے دلوں پر دستک، آواز، صدا، دعوت فکر کہ آئیے آ کر یا تو اعلان کر دیجئے کہ ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہر وہ جو اس ظلم میں شامل ہے، اس بلاسٹ میں، اس دہشت گردی میں جو ہزارہ کے لوگوں پر ہوئی ہے، اول سے لے کے آخر تک، یا تو ان کے ساتھ شامل ہے یا پھر اعلان کر دیجئے کہ نہیں، ہم ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ سب سے پہلے خدا کے بندے ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اہل عشق ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل محبت محمد و آل محمد ہیں۔ ناظرین و سامعین، ایک بات کے ساتھ یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ توڑی جاتی ہے، ٹوٹ کر گرتی نہیں خود زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے، بدلتی نہیں خود تقدیر کبھی۔ اٹھیے، آج ہر قوم کے فرد کے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہے۔ مٹنا، مرنا، شہید ہونا ہم مانتے ہیں ہماری وراثت ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہماری منزل ہے، ہماری بہشت ہے، ہماری آرامگاہ ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا عشق ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا نظریہ ہے، شہادت ہمارا شوق ہے، مگر ظالموں کو انجام تک پہنچانا ہمارا مشن ہے، مکروہ چہروں سے نقاب اٹھانا بھی ہمارا ہدف ہے، حق اور سچائی کا لباس، نور لوگوں کے دلوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج سے پہلے دیکھا، بہت کچھ دیکھا، لیکن آج کے بعد آپ کو قوم کی بیٹیاں بھی میدان میں نظر آئیں گی۔ جتنی
حقوق کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی سن لیں، جتنے پاکستان میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے صدر، وزیر اعظم، وزراء جو ہماری نظر میں عام سے عام انسان سے بھی بدتر انسان ہیں، وہ بھی سن لیں، موت ان کے لیے بھی لکھی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ایسی موت مرے نہ جو زمین پہ ہو نہ آسمان پہ ہو، نہ قبریں نصیب ہوں نہ کفن نصیب ہوں، نہ ہی ایسی موت جس میں لوگ آپ کا کوئی چہرہ دیکھ سکیں، اور اگر آپ ظالم ہیں تو اس سے بدترین موت آپ کو ملے گی۔ انجام آپ نے دیکھا۔ میں تاریخی اوراق کے پروگرام میں بہت زیادہ لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیشہ تاریخی اوراق ہی پلٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن اگر شہادتوں کے اوراق دکھاؤں گی تو ہمیشہ ملت محمد و آل محمد ہی زندہ دیواروں میں چنی گئی۔ ملت محمد و آل محمد اولاد فاطمہ زہرا کے سروں سے مینار تعمیر کیے گئے، ہمیشہ ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ ہمیشہ کیا لکھا کسی نے؟ 11 ہجری کو پیغمبر دنیا سے گئے تو 11 لوگ نہیں 10 یا 9 لوگ جنازے میں موجود تھے، اس کے بعد مولا علی کی شہادت پہ 8 لوگ موجود تھے، امام حسن کی شہادت پہ 7 لوگ موجود تھے، اور جب امام حسین شہید ہوئے 61 ہجری میں تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ کیا ہماری قوم ان محبت کرنے والوں سے جو وفادار رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کے لیے میں ان ورق کو پلٹ کر دیکھتی ہوں، تاریخ ہزارہ کو بھی دیکھیے، اور ہم آج ان ماؤں کے ساتھ ہیں، ان بہنوں کے ساتھ ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہیں جو لاوارث ہیں۔ ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں اس پروگرام کو، فریادی پروگرام، ایک ایسا کہ جس میں وقت کے امام کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و آبرو کا واسطہ لے کر دعا کرتے ہیں، وقت کے امام ہماری مدد کرے، ہزارہ کے لوگوں کی خصوصاً مظلومین کی مدد کرے مولا، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ذرا سا بھی ایسا کام کر سکتے ہیں، آواز کہیں تک ایسی پہنچا سکتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ اثر کر سکتی ہے، اٹھیے اٹھیے، آپ کو مولا عباس کی قسم ہے، آپ کو غیرت جناب حبیب ابن مظاہر کی قسم ہے، آپ کو جناب حر کے اس آزادی کی قسم ہے، اٹھیے کربلا والوں کی قسم ہے، اٹھیے آج اپنا جو ریکارڈ ہے، اپنی جو آواز ہے اس کو درج کرائیں، ہیومن رائٹس کی تنظیم میں اٹھیں، آج اپنے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اگر آج ہم نے ساتھ نہیں دیا، تاریخ ہمیں برے لفظوں میں یاد کرے گی، آخری زمانہ ہمیں برے لفظوں میں یاد کرے گا۔ مل کر جتنے بھی عاشقان محمد و آل محمد ہیں، یہاں پر ہمارے وہ اہل سنت کے برادران ہوں یا بریلوی برادران ہوں یا کوئی بھی دوسرے اہل سنت والجماعت کے برادران، جہاں جہاں پر وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حرمت رسول کے نام پر، رسول کی عزت کے نام پر، اسلام کے نام پر کون ہے جو ان مسلمانوں کی امداد کرے؟ آج جو ہے تاریخ ہزارہ میں صرف میں اتنے لفظ کہوں گی کہ ہزارہ کی تاریخ میں غیرت مند قوم ہے، باہنر قوم ہے، بہشت کا ٹکڑا ہے، یہ موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اسی لیے تو ان کو مارا جا رہا ہے۔ دشمن جانتا ہے، دشمن پہچانتا ہے کہ یہاں روزی روٹی کاٹنے سے نہیں، فصلوں کو آباد کرنے سے نہیں، بزنس کرنے سے نہیں، یہاں کسی طرح اور طرح کا ٹیررزم نہیں چاہیے، لوگوں کو بھوک افلاس کسی چیز کی فکر، یہاں پہ جو برین ہے، جو سوچ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو کچلنے کی کوشش، ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تاکہ ایسے کریم لوگ، ایسے با اخلاص لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں، اور جو دشمن ہے وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پروگرام کے اندر یہاں ہم سب عزادار ہیں، ہم سب تعزیت کے لیے بھی ہیں، اور ہمارے کوئٹہ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہماری خواہر ہیں، خواہر سحر رضوی، جو ہمارے ہمیشہ ہمارے اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہماری ساری بہنیں ہیں، کوئٹہ کی بہنیں ہیں، ہزارہ کے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کو آج اس لائیو پروگرام میں ملت اسلامیہ کے سامنے میں یہ کہوں گی کہ مت سوچ کہ ہم تیری حکومت کے تلے ہیں، مت سوچ کہ ہم تیری حکومت کے تلے ہیں، یہ گھر پہلے بھی تو کئی بار جلے ہیں، مت سوچ کہ ہم تیری حکومت کے تلے ہیں، یہ گھر پہلے بھی تو کئی بار جلے ہیں، آ جتنا جی چاہے ہمیں آزما کے دیکھ، جتنا جی چاہے ہمیں آزما کے دیکھ، ہم بھی فاطمہ زہرا و زینب کی دعاؤں سے پلے ہیں، ہم بی بی زینب کی دعاؤں سے، جناب زہرا کی دعاؤں سے یہاں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جس قوم کی مائیں اور بیٹیاں زہرائی اور زینبی علم لے کر اٹھیں گی، وہ قوم سرخرو ہوگی، وہ قوم کامیاب ہوگی، وہ قوم اس مقام تک پہنچے گی جہاں پر ہم اپنی تمام ملت تشیعوں کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دشمن کے منہ پر علم کا، سچے عمل کا، ایمانداری کا ایسا تماچا کہ
کہ باطل کا چہرہ بے نقاب ہو جائے انشاءاللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ خاص ظہر آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے وقت کے امام کی بارگاہ میں، اور ہمارے کوئٹہ کے لوگوں کو میں سلوٹ پیش کرتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے، ہزارہ کے لوگ خصوصاً، اور جو وہاں پہ ظالم ہیں پروردگارہ بہک کے آبروئے زہرا سلام اللہ ان ظالموں کو بدترین انجام تک پہنچا، آمین انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہر، جیسے ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ سب سے پہلے اگر دیکھیں کسی بھی فرقے کے سے قطع نظر سب سے پہلے یہ انسان ہے نا، اور اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام سلامتی سے، پیس سے، اور انسانیت ایک ایسا مذہب ہے، یعنی اسلام کو بھی اگر آپ تھوڑا پس پشت رکھیے، جس کے دل میں صحیح ہوگا تو وہاں انسانیت ایک وہ مذہب ہے بذات خود ان اٹ سیلف کہ اگر کوئی ظلم کے ساتھ کسی غیر مذہب کا بھی بندہ ہو اور اس کے ساتھ ظلم کر کے اس کو مار دیا جائے تو جو بھی دیکھنے سننے والا ہوگا اس کا دل روئے گا، کیونکہ ظلم انسان پسند نہیں کرتا۔ ہم پسند نہیں کریں گے کہ ہماری اولاد کو ظلم کر کے کوئی مت مار دے۔ ہم میں سے کوئی بھی دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی عقیدے سے۔ میں ایک بات یہاں کہوں گی، مجھے بڑا درد ہے، مجھے بڑا گلہ ہے اس بات کا کہ ہم ایک چینل ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگر حسینی، سبیل حسینی کے نام پہ ہمارے سلامت رہے اہل سنت بھائی ہیں، وہ یہ پروگرام کرتے ہیں لنگر حسینی کے نام سے اور سبیل حسینی کے نام سے، کرنا چاہیے، پر ان کی زبان سے تو میں نے نہیں سنا کہ کبھی انہوں نے آن ایئر آ کے کہا ہو کہ امام حسین کے ماننے والوں کو نہ مارو، امام حسین کے ماننے والوں کو قتل نہ کرو، ان کے اوپر بمباری نہ کرو، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں نے کسی کی ان کے نام پر لنگر اور پانی تو ہم کروڑوں مار دیں، روکتے نہیں ہیں، کریں آپ، اچھی بات ہے، سبیل ہے ہی امام حسین کے نام کی، لنگر ہے ہی حسین کے نام کا، مانتے ہیں تو دے رہے ہیں نا، کر رہے ہیں نا، کسی اور کے نام سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر انہوں نے آج تک اپنے چینل سے یہ بات کیوں نہیں بلندی؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ خواہر بات یہ ہے کہ کون سا اسلام ہے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ، مگر سخت مثال ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ میں پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں، ان دعاؤں میں شامل کریں۔ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن میں سنی ہوں، لیکن مانتی میں بہت زیادہ ہوں۔ دلی طور پہ اتنا افسوس ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ خواہر، یہ پروگرام نہ شیعہ کا نہ سنی کا، یہ پروگرام عاشقان رسول کا ہے۔ سب کو بالکل، جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ آ کے کہے کہ کوئٹہ میں غلط ہو رہا ہے، بہت غلط، بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بہت زیادہ دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ پاک ان کو صبر عطا کرے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یہ کس رسول کا تبلیغ کرتے ہیں جی؟ جس رسول نے کہا کہ عورتوں کو قیدی نہیں بنانا، اگر دشمن کے ساتھ بھی جنگ ہو، رسول نے کہا قانون ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی رسول کے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو بہت عرصہ تو نہیں گزرا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوا۔ رسول کی نواسی کو جس قوم نے رسول کی نواسی کو اسیر کیا، جس قوم نے رسول کے گھر کی بہو بیٹیوں کو اسیر کیا، جس قوم میں کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کے قاری اور حافظین قرآن نے رسول کی بیٹیوں کے خیام کو آگ لگا دی، اس قوم سے آپ کیا رکھ سکتی ہیں؟ کیا امید رکھ سکتی ہیں؟ پھر یہاں پر ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ ہمیں جب اس زمانے میں پھر اٹھ کر بتایا گیا کہ ہم رسول کے صحیح پیغام پر عمل کرنے والے، صحیح عاشق رسول وہ ہیں جو کسی بھی مسلمان کو درد ہو تو درد میں شریک ہو، بالکل، اور کوئی اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو کنڈیم کریں، جو کنڈیم نہیں کرتا یا نہیں کر رہا وہ ظالم کے ساتھ شریک ہے۔ بالکل، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے نا، رسول نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں، فَإِمَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ ظُلْمِ الظَّالِمِينَ، جو ہے نا ظالم کے ظلم پر صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ ملت اسلامیہ کی جب ہم بات کریں، ان ہول بات کر دیں نا، کہ جب ملت اسلامیہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے، رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو بخار میں پورا جسم تپتا ہے۔ تو پھر کہاں ہیں آج؟ مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہماری قوم اتنی
ہے باخبر ہے ابھی ماشاءاللہ دھرنے ہر طرف چل رہے ہیں پاکستان میں اور یہاں پر بھی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. سید شیرین نقوی بول رہا ہوں انڈیا کاشی پور سے. بہت شکریہ, بہترین, بہت مہربانی. جی کیا کہیں گے آپ؟ میں نے اس سے قبل بھی فون کیا تھا تو میں نے کہا تھا پچھلے والے پروگرام میں کہ ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں ہدایت سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ جو ہماری بہن ہے ام فروہ جی, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کم از کم ایک آدھے گھنٹے کی تقریر صبح کو کریں. ابھی اعلان ہو گیا ہے پاکستان سے کہ انہوں نے جو یہ احتجاج تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور جو انہوں نے سب نے اعلان کیا ہے, تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ ہماری سسٹر کے پاس جو علم ہے وہ خدا کی قسم ایک معجزہ ہے. بہت کم لوگوں کو اللہ اس طرح کا علم عطا کرتا ہے اور یہ جو علم ہے یہ معجزہ ہے. تو ان کا اگر ہماری سسٹر اس کو پر تقریر کریں گی تھوڑی سی بھی تو وہ بالکل ایک مرہم کا کام کرے گا. فقط والسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ. گنہگار ہیں, بس دل میں تکلیف ہے. میں اپنے کوئٹہ والوں سے, برادر آپ کو اللہ پاک سربلند رکھے, جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں, ہم صحیح بات کر رہے ہیں, آپ دعا کریں کہ خدا ہمیں علم با عمل بنائے الہی اور ہمیں صحیح معنوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ہزارہ کمیونٹی میں ہماری خواہران تشریف فرما ہے. میں سسٹر آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, میں بھی دل کی بات کر رہی ہوں, جو کچھ میرے دل میں ہے میں وہی کر رہی ہوں, تو آپ بھی اپنے دل کی بات کہیں تاکہ ہم یہاں سے ایک منظم طریقے سے اٹھیں اور کوئٹہ کے جو ہمارے لوگ اس وقت لیٹ ہے, کوئی بھی دیکھ رہا ہو, اس کے بعد یہ ریپیٹ پروگرام چلے تو ہمارے نمبرز اس اسٹوڈیو پہ زین بھائی سے رابطہ کر کے جس کسی کو کوئی مشکل ہے وہ ہم نمبر چھوڑ کے جائیں گے, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ سمجھیں ہم کوئٹہ میں ہی, آپ کے ہزارہ میں ہی موجود ہیں, یہ اسی لیے بیٹھے ہیں, اور ہم جو بھی جس طرح سے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اکیلا نہ سمجھیں, آپ کے ساتھ ہیں بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو یہ کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ جتنی بھی تعزیت کی جائے کم ہے بہت. تو یہ کہ ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور بالخصوص جو ہے مومنین. مجھے خود بھی فیس بک سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے اور بالخصوص نائجیریا کے بھی مومنین نے میسج کیا ہوا تھا. جی بالکل, کہ ہم آپ کے شیعہ ہزاراز کے ساتھ ہیں. تو یہ کہ واقعی ہے کہ یہ جو ظلم ستم ہے یہ تو بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جیسا سید جواد نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ہی ختم ہو جاتا. بالکل یہ معجزہ ہے. تو یہ کہ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جیسا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے جی, اور یہ کہ جتنا ہمیں مارو گے ہم اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم ان کے بالکل ان کو فیل ہوئے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, یا کچھ ایسے سوچتی ہیں ایز اے ینگ گرل؟ ہاں بالکل. What do you think, مجھے لگتا ہے کہ فیملی شہداء کی جو ہے ان کی جو ہے فائنینشیل اگر مدد کی جانی چاہیے بالکل, وہ تو ہمارا لیٹل ہے, اور یہ کہ اس میں فائنینشیل حساب سے انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہم ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ خیر, آپ کا شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ما امروز اینجی تمام ماده جمع شده برای تمام مردمان من در کویتا که است در نگرفتن خانه اختمام به درشت نمادن شهیدایشی تبالی در قبرستان نرستن از این وجه که اونا دیمانشی نشده پورا. اور گزارش منو از تمام امزو هزارها شیعه هزارها که در کویتا ششتن صبر کنن مزید اور خداوند عالم تمام من کرنا انشاءاللہ کہ قبول چنن. بہت شکریہ. جزاک اللہ. I would like to say to the whole Muslim and humanity out there that I mean nobody can destroy us unless we actually admit that we are destroyed, because we have Allah like watching us. So whoever's doing the unjust,
we all just have to be we have to, I think we just have to take care of each other in this world. So when we go in the hereafter, we'll be in the right place. Do you think when you heard from news something like happened in Swat, there was a young girl, 11 years old, and when she injured, and they took, there were lots of media coverage and media and protesters, and they done lots of jobs. Internationally they did. Internationally they took that matter, they boost it up. Yeah. And do you have any feeling about that? If government can take stand for that girl, what about the hundreds and thousands people of Hazara? اور سب سے بڑی چیز ملالہ کے لیے تو دنیا اٹھی ہے، نہ کہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں، پورے نیوز میں جو دیکھتے تھے درست ہے، ہمیں برا لگا، وہ بھی ایک بچی، مگر یہ ٹو ویز پالیسیز کیوں ہیں؟ ہاں تو پھر افتخار چودھری صاحب نے ایک تھپڑ پہ جو اتنا لیا اور سارے اس کو اندر بھی کر دیا، اس ایم پی اے کو، عورت کو، سب کچھ، اس خاتون کو، کہاں ہے یہ؟ سوری میں آپ کے بات کو کاٹ رہی ہوں، یہی تو کوئٹہ کی بات ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، آئی ٹی کے جو بس پہ تھا، جب انہوں نے مارا، وہاں پر ہزاروں ہمارے ملالہ تھے. اتنے میرے ریلیشن کی، میرے ریلیٹیو کی لڑکیاں تھی کہ سب کے سرے جہاں جہاں ہے، اتنے زخمی لڑکیاں حالت میں تھے، کسی نے نیوز نے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، کسی نے، سب پڑھی لکھی لڑکیاں، ملالہ سے 1000 درجوں زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں، مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ کے ہزارہ کے بہت اتنی نجیم لڑکیاں، اتنے اچھے گھر کی، اتنے اچھے ماحول کی، پردے سے جا رہے، پردے سے آ رہے پڑھنے کے لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیوں ابھی اس قوم کے اوپر یہ بدبختی یہ لوگ لا رہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. ساری تو اپنے خور سے نکل ہی نہیں رہا ہے، بالکل. وہ دیکھیں نا وہاں پر وہ انہوں نے حصے بانٹے ہوئے ہیں، پنجاب بانٹا ہوا ہے، ادھر بانٹا ہوا ہے، سب بانٹ کے حصے کھا رہے ہیں، کسی کو کسی بندے کی فکر نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اٹھ کر ان سارے ایوانوں سے نکال کے ان کو باہر پھینک دیں. لوگ اٹھیں گے تو یہ سیکھ ٹھیک ہوئے گے، ورنہ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں. فروا یہ بنے گا، یہ کرنل قذافی کی طرح ان کو پڑے گا، ہوگا جیسے کرنل قذافی روڈوں میں تھا، اس سے بھی برا حال ہو، ان شہیدوں کا خون یہ رائے گا نہیں جائے گا. خدا کہتے میرے جو لاٹھی ہے بے آواز ہے، کہتے میں رسی تو اپنا پھینک دیتا ہوں، ایک دفعہ میں کھینچ لوں گا. یہ ہوئے گا، ایسے ہوئے گا کہ دنیا سمجھ جائیں گے. تیار رہیں کہ آپ نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے. موت پوچھ کے نہیں آئے گی کہ زرداری صاحب میں آ جاؤں، یا کسی کو بھی پوچھ کے نہیں آئے گی. نہیں بتا رہے، اتنے مہینوں سے، سالوں سے جو تم مار رہے ہو کوئٹہ میں، مومنین کو مار رہے ہو، اتنے دہشت گرد جو پکڑے نہیں گئے، آج کیسے تم بتا رہے ہو کہ 4 پنجاب کی حکومت دیکھیں نا، اس کو سپورٹ کرتی ہے، ہم نے مار دیے. بس یہ فل ان دی بلینک کے لیے کر رہے ہیں نا، اٹس نتھنگ مچ دین دیٹ. سب رو رہے، کہتے یہ آج کا دن کیسے دہشت گرد پکڑا. ہاں نہیں، وہ رانا ثناء اللہ نا، ان کا سرپرست ساروں کا، وہ جو پنجاب کا ہے، اور وہی لوگوں کے ساتھ، اسی لیے تو کہا کہ انہی کے ساتھ ہم ٹاک کریں. رانا ثناء تمہارے گھر میں بھی ایسے الہی آمین، خدا بم بلاسٹ ان کے گھر میں بھی ہو، تمہارے گھر میں بھی ہوگا، اور وہ سرے محل میں بھی ہو، اور جتنے بھی محلات ان کے ہیں سب جگہ پہ ہو، ان کی بھی لاشیں، اور دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو. میں تو یہی کہوں. یہ تو چلو شہید جا رہے، بدبختو تم لوگ کیسے جاؤ گے اس دنیا سے؟ کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا خداوند تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم لوگوں نے ایسے مار دیے مومنوں کو، ہم لوگوں نے ایسے خون لہو لہانے کو. مجھے اتنا پتا ہے کہ مطلب بہت مشکل ہے یہ سب کچھ اپنے دل کے اوپر برداشت کر کے. رات کو بھی مطلب سٹاپ نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. سب سے مشکل لگتا ہے میت کے سہانے رات گزارنا، جو مجھے مطلب فیلنگ ہے میری. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب وہ ماں کیسے بیٹھی ہوگی لے کر کے اپنے بچے کو، یا ایک بچے کے ساتھ ماں، یا ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک تصویر میں ایک صاحب تھے جن کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ان کی وائف، سب کے سب اس بلاسٹ پہ چلے گئے، یعنی بھرا گھر ختم ہو. ایک بچہ جو سب سے چھوٹا تھا وہ ایسے ٹکڑے ہوئے کہ اس کا جسد بھی نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کو. اس میں کافی پریگننٹ عورتیں تھیں، یعنی وہ تو دنیا، ان بچوں نے تو ابھی تک دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، وہ پریگننٹ عورتیں، ان کا کیا قصور ہے؟ خدایا یہ لوگ ہوش لے لیں. اسی بات پہ میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ جو ٹکڑے ہیں جسم اور فریاد ہے ماؤں کی، اور بے آس بے سہارا سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی فریاد نہیں سننے والا.
تو کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا؟ کون ہے جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ کون ہے وہ وقت کا ہادی، وقت کا رہبر؟ کون ہے وہ آل رسول میں سے حجت خدا جس کے لیے ہم میں کہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا مولا تجھے بلائے دریا کے کنارے، لٹتی ہوئی ردائے دریا کے کنارے، معصوم کی صدائے مولا تجھے بلائے دریا کے کنارے، دریا کے کنارے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین، اے وقت کے حسین، اے وقت کے حسین، اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین، اب آ جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، جلوہ کرے جہاں میں امام فلک وقار، جلوہ کرے جہاں میں امام فلک وقار، چمکے افق پہ پھول کے پھر نور کردگار، ہو جائے پورا 313 کا اب شمار، صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار، آئے نکل کے پردہ غیبت سے ذوالفقار، آئے نکل کے پردہ غیبت سے ذوالفقار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی، غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی، علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی، مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی، جانا نہیں چراغ بجھانے کے بعد بھی، ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار، ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا، ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا، اٹکا ہوا ہے سینے میں دم اس غلام کا، پورا ہو خواب نصرت شاہ انام کا، بس ایک بار دیکھ لوں چہرہ امام کا، صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار، صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار،
ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار امن و اما ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، دی پر عمل تمیز حلال و حرام ہو، دی پر عمل تمیز حلال و حرام ہو، جذبہ جہاد حق کا زمانے میں عام ہو، ایثار کا ہے شوق تو پھر ایسا کام ہو، بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو، پھر اس کے بعد مشکلیں آئے بھور ہزار، پھر اس کے بعد مشکلیں آئے بھور ہزار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین، اے وقت کے حسین، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار۔ آپ لوگ جسد سے کوئٹہ والوں کے ساتھ وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کے لیے یہاں تشریف لائیں، میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور آپ کی اس محبت اور محنت پہ داد دیتی ہوں، آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ پاک جزا دے، سر بلند رکھے آپ لوگوں کو بھی شہر سے۔ گلاسکو سے کالر ہیں جی ہمارے بسم ساتھ، اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی معصومہ بہن کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں گلاسگو سے بات کر رہی ہوں، اور سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے مومنین و مومنات ہیں ان سے میں اظہار تعزیت کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ صرف ان کا دکھ نہیں ہے، یہ جو ہے پورے پاکستان کا ہی نہیں، یہ پورے انسانیت کا دکھ ہے۔ جس کے بھی سینے میں دل ہے وہ جو ہے اس دکھ کو محسوس کرے گا، وہ ہر ایک کے لیے یوم سوگ ہے جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کل ہم نے گلاسگو میں بھی ایک پروٹیسٹ کا انتظام کیا ہے میکسویل ڈرائیو میں ٹھیک 2 بجے، تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز یہاں پہ آگے آئیں اور جوائن کریں اس پروٹیسٹ کو، کیونکہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے ریلیٹیو نہیں ہیں یا کہ ہم اگر کسی کو پرسنلی نہیں جانتے تو ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ہم حسینی جذبہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کل یہ دن کسی اور پہ بھی آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اور اس دن کو روکنے کے لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا، اس کے بعد ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ بالکل، آپ کے اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ ضرور اپنا نمبر چھوڑیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں ہم سب مل کر ایک چین بنائیں اور یہ چین کوئٹہ تک جائے انشاءاللہ، اور اس کے آگے جو بھی دیوار آئے گی ہم گرا دیں گے، اور یہ مائیں بہنیں رکنے والی نہیں ہیں۔ آپ اپنا نمبر ضرور آفس میں چھوڑیں، جو جہاں سے جیسے آواز بلند کر رہا ہے پلیز آپ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ساتھ ہوں۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اس ملک میں رہتے ہوئے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں کے مائی باپ ہوا کرتے ہیں، ان کے باپ جو ہے نا وہ یہیں پر ہیں، اور ان لوگوں کو پریشر اس وقت پڑتا ہے جب یہاں کے ایوان سے وہاں پر آرڈر جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملت اسلامیہ، نہ کہ صرف ملت تشیع بلکہ ملت اسلامیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو درد دل اور زندہ ضمیر رکھتے ہیں، جو نبی پاک سے محبت رکھتے ہیں، بالکل سب کے سب جمع ہو اور
ہیومن رائٹس کمیشن یعنی اقوام متحدہ تک باقاعدہ اس کی رپورٹ UN میں درج کرائی جائے, باقاعدہ اس کے بارے میں مقدمہ چلایا جائے, پٹیشن بنا کر متحد ہو کر اتحاد کو قائم کر کے اس جگہ تک لے کر جائیں کہ یہ حکمران خود جو ہے نا اپنی دم اٹھا کر وہاں آنے پر مجبور ہوں اور اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ اس سلسلے میں کوئی ایکشن. اور جو بہنیں ہمارا ساتھ دیں گی انشاءاللہ وہ لوگ رابطہ کریں, آفس میں اپنا نمبر چھوڑیں اور ہم لوگ اس چین کو مضبوط کریں گے. جتنے ہمارے ساتھ یہاں لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ, یہ سب لوگ جو آئے ہیں, اور پھر جو ہے جو بھی آن ایئر ہمیں سن رہے ہیں ہزارہ کی لوگوں کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے, بدبخت ہے وہ, بے شرم ہے وہ, جاہل ہے وہ, لا علم ہے وہ, بے شعور ہے وہ, احمق ہے وہ, جو کسی بھی ٹیلی ویژن پہ پاکستان میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی پاکستان کے نہیں ہیں, کیونکہ ان کی خواہر مجھے بتا رہی تھی, اور جاہل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, بے وقوف, جاہل اور نمائندے بن جاتے ہیں. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہن محسن نقوی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی بھائی. جی بولیے بھائی. سب سے پہلے تو میں تمام بہنوں بیٹیوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں ان شہداء کی, شکریہ. اور وہاں جو ان کے جو ورثہ ہیں ان کے لیے بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. بچیوں نے بہت اچھا پڑھا ہے تو میں نے دیکھ رہا تھا ابھی, تو میرا بھی دل چاہ کہ میں بھی کچھ اپنا ایسا ڈال دوں, اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے میں چند اشعار جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. جی ضرور, مختصر پڑھ دیجیے. جی جی جی. خون بہتا رہا صدیوں سے جو مظلوموں کا, خون ایک باپ کا اس کے جوان بیٹوں کا, خون ماؤں کا جوان بہنوں کا معصوموں کا, اے لہو رنگ تجھے اپنا دکھانا ہوگا, خون ناحق کے طلبگار اب آنا ہوگا. آنا ہوگا, کیا بات ہے. جن کے بچوں کے گلے کاٹے گئے ہم وہ ہیں, سرے بازار جو سر پھینکے گئے ہم وہ ہیں, جن کے گھر بار جلے لوٹے گئے ہم وہ ہیں, ظلم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا, خون ناحق کے طلبگار اب آنا ہوگا. صبح نزدیک ہے ملت کے جوانوں اٹھو, صبح نزدیک ہے ملت کے جوانوں اٹھو. ماشاءاللہ. کربلا کہتی ہے شہ کے عزاداروں اٹھو, کربلا کہتی ہے نعرہ حیدری سولی پہ لگانا ہوگا, خون ناحق کے طلبگار اب آنا ہوگا. اللہم صلی. پروردگار آپ کو سربلند رکھے. وقت کے امام کی بارگاہ میں, وقت کے امام خود بھی کہتے ہیں کہ ہم باخبر ہیں, ہر وقت دیکھتے ہیں اپنے مومنین کے حال کو. تو میرے امام اگر ہماری اس مظلومیت کو, ہمارے ان مومنین کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کربلا والوں کا واسطہ ایک ایسا دستے شفقت یا کچھ ایسی انتقامی کارروائی اپنی طرف سے شروع کیجئے کہ جو ظالم ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے. اور انشاءاللہ آپ یہی بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ کتنے جاہل اور احمق ہیں وہ, نہ انہوں نے کتاب پڑھی ہے, اور بیوقوف پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے MPA بنا دیا ہے, جو بھی بنا دیا ہے. یہ تو ووٹس دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ حصہ نہیں ہے. انہوں نے تاریخ اٹھا کے نہیں دیکھی 1965 کی بار میں بھی. آپ بولیے. بالکل. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, جی آپ فرمائیے پلیز. 1965 کی جنگ میں بھی ہزارہ کے لوگ شامل. جو بیوقوف یہ جو پاگل ہیں جو بھی جس نے سب سے پہلے ان کو تو ہسٹری پڑھنا چاہیے. ہسٹری تو پڑھنا چاہیے. ہم نے تو ہسٹری پڑھے, بر صغیر پاک و ہند کے تھے, افغانستان کے تھے, پورے سب کے تھے. یعنی سالہ سال سے کہ ہمارے بابا وجداد جو وہیں پہ بلے پڑے آباد ہوئے. ابھی سب سے بڑی چیز جو 1965 کی وار, 1965 وار کا کتنے ہزارے وہاں شہید ہوئے. تو ان لوگوں کو کیوں آرمی میں لیا تھا جب ہم لوگ وہاں کے نہیں تھے؟ آرمی تو بہت اسٹرکٹ ہے, آرمی تو فورینر کو تو نہیں لیتے. یہ بات اس کو سننی چاہیے جو احمق کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تو پاکستانی نہیں ہے. آرمی تو تجھے شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے, تجھے سوچنا چاہیے اتنا ہی حق کسی بھی ہزارہ کے بندے کا ہے جتنا ایک پنجابی کا ہے, اتنا ہی ایک بلوچ کا ہے. بلوچ ہے, سرائکی ہے, ابھی باقی ملک اگر تیری آنکھیں نہیں کھلی تو اندھا ہے تو کھول. ہر قوم کے لوگ بستے ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, ہر ملک میں ہر قوم بستے. ابھی وہاں سے ایک ایک قوم کو الگ کر دو کہ آپ لوگ یہاں کے نہیں ہو. یہ تو احمق سے بھی بدتر ہے. 65 کے ہم نے شہید اتنے دیے ہوئے, 71 کے شہید دیے,
बाबा मेरे थे, बाबा बहुत मेरे ज़ख्मी हुए थे, बहुत इंजर हुए थे। मामू मेरा 65 में शहीद हुआ है, उनके साथ और भी हमारे मिलने वाले लाहौर में सब उन लोगों का खबर है। वहाँ पर पायलट है हमारे, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, रिटायर भी है पायलट, अभी भी है। बहन का बेटा है मेरा आर्मी में है। तो वो लोग जब वहाँ उस मुल्क के नहीं थे, उनको क्यों उन्होंने लिया है? फ़ौज में तो बहुत सिलेक्शन बहुत यानी हसास होती है। अभी ये देखिए मस्त शुदा तारीख बनाई जा रही है अब हुक्मरानों के नहीं, मैं इन लोगों के लिए उस जमाने के जो पायनियर का जमाना था जब ब्रिटिश लॉ थे, ब्रिटिश लोग थे, हमारे जो नाना दादा, उनकी सब तस्वीरें तस्वीर है इन अंग्रेजों के साथ है, सब तस्वीर जो पाकिस्तान खास कोयटा के जो कायद आज़म उनको छोटा लंदन कहता था, ब्रिटिश वालों ने नाम रखा है। उस ज़माने में जब हमारे नाना थे उनकी सब तस्वीरें हैं, सब तस्वीरें हम ले आएंगे, इन लोगों को दिखाएंगे टीवी में कि हज़ारा वहाँ थे, वहाँ उन दुख दर्द में शरीक थे या नहीं थे। मतलब ये तो बिल्कुल एक मतलब ऐसी बात है आप तैयार हैं कि अगर सदाए हज़ारा के नाम से प्रोग्राम शुरू करें तो हज़ारा की सदा हफ्ते में एक दफ़ा आकर ज़रा बुलंद करें आप? इंशाल्लाह। आप तैयार हैं? आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये जो कुछ हुआ, जो जुल्म, अभी 10 जनवरी का वाक़या, उन शुहदा का चहलुम हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और एक ये नया ज़ख्म हमें दे दिया। बिल्कुल। तो आप कुछ आप उस सिलसिले में माइक दे दीजिए इनको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम क्या बताएंगे, सारे बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी और फरवा सहर का जो हम लोगों को साथ दिया हर वक्त। बस हम क्या बता रहे कि इतने दुख है हम पे, अभी एक दुख ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा दुख शुरू हुआ। बस क्या कहे, इससे ज़्यादा मुझे सब्र दे सैयदा ज़ैनब। हाँ, बस उन लोगों का अल्लाह सब्र दे, उन मादर शुहदा को जिस फैमिली में बच्चे माँ सब शहीद हो गए, अभी तक उन लोगों को धरने में बैठे हुए, कितने दिन हुआ उन लोगों को। सर्दी में बारिश था आज, बहुत मुश्किल, जालाबारी हो रही थी इतने सर्दी में। पिछली बार भी जनवरी में सर्दी में वो लोग कितने उसके उनसे पीछे उनके माये चले गए। ये बाद में बहुत मुश्किल है, बोलने का तो बहुत मुश्किल है। हम तो दूर के हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उस सर्दी में तो आसान नहीं है, जाहिर बात है। अभी ख़ाहर ये बात कह रही थी कि एक रात भी किसी मैयत के सराहने बैठना पड़ जाए तो वो एक मतलब क़यामत है इन इटसेल्फ। और कहाँ ये 4-4 दिन पिछली बार भी लेकर के बैठे रहे अपने शुहदा की मैयतों को और अब फिर वही काम दोहराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ जो हमारी बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ वो भी अपने इजहार ख्याल करें। कोयटा वालों को मौला के मानने वाले बिल्कुल हम लोग जब उन्हीं में ये हिम्मत ताकत हुसैनी उसमें हम लोग जब कुम में थे ईरान में, तो जब जो रातें होती थी शब कदर की, शब बेदारी की, उसमें तकरीबन 50-50 जनाजे पड़े होते थे, लाइट्स ऑफ होती थी। आयतुल्लाह मिश्किनी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आखिर पे दुआ का वक्त होता था और कई लोग वहाँ पे उस वक्त उन्हें बैठे हुए पता चलता था कि हमारे शहीद का जनाजा अब आया। जो खुर्रम शहर में इराक़ ने बमबारी की और वहाँ पे पूरा शहर जो है उसके नीचे चला गया था ना, आप बिलीव करें। तो पूरा जो मैंने वो रातें वहाँ पे मुझे फीलिंग होती थी, यानी बिल्कुल अंधेरा होता था तो ये जनाजे रखे होते थे कि ये शहीद है या अल्लाह पाक और ये तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं और आज ये शब कदर और हम फरियादी मतलब और आम भी अपने भी घरों में ज़ाहिर है मौतें देखी हैं। तो ये चीज़ जो है ना वही जानता है। हाँ, शहीद के पास बैठना और चीज़ है। बहरहाल फिर भी एक घर का जो सदमा होता है जो बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी कसूर के एकदम नागहानी जो है किसी ने आकर जुल्म ढाया और घर वाले बेबस हो गए, ये जो है ना ये मुश्किल। कसूर नहीं हो, हाँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्या कसूर है? वही एक कुरान है, वही एक किताब है, बता रही हूँ ना क्या कसूर है उनका। एक रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या कसूर है? सब चीज़ें जो आप मान रहे हो हम ही मान रहे हैं। ये क्या ज़िंदगी है कि आप लोग बैठ के बता दो काफिर है? बाबा काफिर आप लोग हो,
یہ وہی لوگوں کی نسلیں کہتے ہیں نا من قتل نفسہ عمدا فجزاہ جہنم ابدا، کہ جس نے کسی بھی ایک نفس کو، کسی بھی ایک وجود کو قتل کیا، اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا، اور اس کی فجزا، اس کی جزا جو ہے ابداً جہنم ہے۔ فروا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں تقریباً 6-7 مہینے پہلے یوٹیوب میں میں دیکھی، یہ میں پہلے بھی صاحب بتا چکی ہوں، انہوں نے پکڑا جو بتا رہے کہ ٹیررسٹ طالبان ہے، کچھ بھی جو بھی ہے، لمبے لمبے بال، گندا سا چہرہ، ان کو بتا رہے کہ آپ مسلمان ہو، صرف اتنا ان کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں بس، اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ ان کو بتا رہے کہ کلمہ پڑھو، وہ ایسے ان لوگوں کی طرف گور کے دیکھ رہے، ہنس رہے، اس کو پتہ ہی نہیں، پشتو میں بتا رہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے بتا دو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ کیا ہے، خدا و رسول کون ہے، وہ ان کی طرف گر گر کے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کیسے آپ سب لوگوں سے میں ایک بات ضرور کہوں گی، سے پہلے کہ آپ یہ بات کہیے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، چلے آپ کال لے لیں۔ السلام علیکم، یہ آخری کال ہوگی پروگرام کی کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں غلام حسین مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ بولیے بھائی، کیا کہیں؟ پاکستانی اور اپنے جو کوئٹہ میں ہزارہ فیملی کی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں تعزیت کس طرح پیش کر سکوں۔ بہت آپ کو اللہ جزاک۔ تو میری بہن نے کہا کہ پاکستانی جس کو اپنے باپ دادا کا نہیں پتا وہ ہزارہ کی فیملی کو کیا جانتا ہے، اتنی تاریخ اپنے باپ دادا کی نہیں جانتا تو ہزارہ کی تاریخ کیا جانتا ہے۔ جو سپریم کورٹ میں بولا افتخار چودھری، جو اپنے پیغمبر کو نہ جانتے ہو، تو اسی طرح اپنے عدالت میں کہا کہ عدالت جو عدالت اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتی، اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی، وہ ہزارہ دوسری سٹی میں کیا جانتی ہوگی کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں کہ میں کیا دے سکوں، یہ دعا دعا کریں، جب نماز پڑھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، پروردگارہ ظالموں کو واصل جہنم فرما، ان کی ہمتوں کو توڑ دے، مظلوموں کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ آپ کی سب سے بڑی مدد ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ جو یہاں پر جس طرح پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس میں بھی جتنے بھی زیادہ لوگ شامل ہوں اتنا بہتر ہے کہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچائیں گے تو یہ حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ جو ہماری بہنیں بیٹھے ہیں نا، سب لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ رکھیے، سب لوگ جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کوئٹہ والوں کے لیے جو ہماری خصوصاً شہداء کی فیملیز ہیں، سب لوگ مل کر ایک دفعہ ان سے یہ ہم ایک تو تعزیت اور ایک ہمارے دل، ہماری جو محبتیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم یہ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ تعزیت آپ سمجھیں کہ ہم آپ کے گھروں میں آئے ہیں، کوئٹہ ہزارہ کے جتنے بھی لوگ شہداء والے ہم ان کے گھروں میں آئے ہیں، اور ہم سب اس بات کا آپ لوگ ساتھ دیجئے کہ ہم صرف آج نہیں بیٹھے، ہم یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ لیں، ہمیں پہچان لیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، جب تک خدا نے زندگی دی، سانس میں سانس دی، ہم آپ کے ہر مشکل وقت میں ساتھ ہیں۔ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ اس دفتر میں، برمنگھم کے دفتر میں آپ فون کریں ہدایت ٹی وی کے، اور آپ کو جو ہے نا ہمارے سے رابطہ کرنے میں بالکل آسانی ہوئے گی، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی ان کو ایک آواز ضرور کہیں کہ ہم ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہیں، شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے سروں پر مولا عباس کا علم اور ان کی وفا کا نقش ہمارے دلوں پہ سلامت ہے، جب تک مقصد امام حسین علیہ السلام اور قربانیوں کی یاد ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں منور اور تازہ اور نورانی ہے، تب تک ہم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دنیا میں خاموش ہو کر نہیں جئیں گے۔ کوئی بھی ماں، کوئی بھی بہن یہ بات یاد رکھ لے، گھر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ عمل اور آواز اٹھانے کی تقوی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہماری ہے، بے شک ہماری، اور ہم اس آواز کو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، جو کوئی بھی جہاں جس شہر سے ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہو، اس چین کو ہمارے ساتھ بنانا چاہتا ہو، اسے موسٹ ویلکم ہے۔ آپ آخری وقت میں آپ بھی کچھ خیر کہنا چاہیں تو میں آخر پہ کمپلیٹ کر کے خداحافظ کرتی ہوں، آپ 2 جملے بولیے۔ انشاءاللہ بات یہی ہے کہ یہ جو خون بہایا جا رہا ہے ملت تشیع کے نوجوانوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا، ہمیں شہادت سے ڈر نہیں لگتا ہے، شہادت
جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ یہ ہماری میراث ہے، ہم شہادت کی خواہش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. اور ایک شعر میں بس بات کو ختم کرتے ہیں کہ کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے، کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے، مروں جو فرش عزا پر تو عید ہو جائے. عجب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں دیتی ہے، عجب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں دیتی ہے، خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے. تو جو شہادت کا جام لے کر آگے گئے ہیں تو ان کے لیے یقیناً پنجتن وہاں موجود سیدہ ہیں، پاک خود کھڑی وہ بہترین درجات پر فائز ہوئے. جن ماؤں نے شہید دیے ہیں وہ مائے صفحہ اول میں کھڑی، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں سیدہ ہے. پاک ان کا استقبال کر رہی ہیں. لیکن آخری بات، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کہ کہاں ہیں جو انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، عدل کے نعرے لگاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو حکمرانی کی بڑی بڑی کرسیوں کو سنبھال کر بیٹھے ہیں، خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، گرم بستر میں سوتے ہیں اور بہترین محلوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں؟ ذرا آئیے پاکستان کی سڑکوں پر آ کر دیکھیے اور مختلف ممالک میں ہونے والے مظاہروں پر غور کیجئے اور نظر دوڑائیے کہ آپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات رہ گئی ہے. اگر ذرا سا بھی خدا کا خوف ہے تو خدا را ان مظلوموں پر رحم کیجئے، اپنے سسٹم کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ جنگل ابھی اگر دیکھیں نا تو جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، جب شیر کا پیٹ بھر جائے نا تو پھر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا. کم سے کم جنگل جیسا قانون تو کچھ ہو جائے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ قانون ہو. بالکل ہی لا قانونیت آپ لوگوں کی بھی قبر کے عذاب کا باعث بننے والی ہے. آمین انشاءاللہ. خیر بخاری سسٹرز، آپ کوئی جملہ کہنا چاہیں گے؟ آپ مانچسٹر سے آئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک جملہ، مائک آپ کے پاس ہے، کہیں تو ہم سب سے اجازت چاہیں گے. جی میں 404 لبیک یا زارا کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں سب اکٹھے we are condemning the actions that have been made in Pakistan against the Shia brothers and sisters, and our solidarity and loyalty is with those brothers and sisters that are mourning in Pakistan at the moment. And it's a shame that some Muslim countries are funding these people who are doing these actions. And inshallah we hope that when Imam Mahdi alayhi salam comes, then we hope that we will be standing with him side by side and will be punishing these tyrants. بہت شکریہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اے والی کعبہ میری فریاد بھی سن لے. ہم سب اکٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور تو نے تو مسلمان کو درس مساوات دیا تھا، اس نے تیرے ساتھ کی ہر وعدے کو توڑ دیا ہے. پروردگارہ ہمارے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمارے دلوں میں جو ہے اخلاص اور وقت کے امام کے ظہور کی دعا، اور پروردگارہ مظلوموں کو نصرت و فتح عطا فرما. اس دعا کے ساتھ ہی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.